السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرا سوال الہیرا گروپ کی جو پریسیڈنٹ ہے نورا شیخ کے بارے میں ہے. ان کے بارے میں جو ہے دینی طور پہ جو ہے علماء جو ہے کچھ بات کہہ رہے ہیں سپورٹ کرو یا نہ کرو. اور اس طرح جو ہے مارکیٹ میں جو بزنس چل رہا تھا اس میں جو ہے اکثر لوگ جن کے پیسے ظاہر سی بات ہے ابھی تک ریفنڈ نہیں ہوئے یا پھر انہیں پروفٹ نہیں ملا تو وہ بھی بہت سارے چیز کہہ رہے ہیں. سوال دراصل یہ ہے کہ ایسے اس پہ جب مارکیٹ میں کچھ چیز چل رہی ہو تو ایک عام انسان جس میں ہم لوگ ہیں وہ کیا کرے, کیونکہ کبھی اس کو دینی ٹاپک بنایا جا رہا ہے, کبھی پولیٹیکل اور کبھی بزنس. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک مخصوص کمپنی کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ اس کے جو ڈائریکٹر ہے اور اس سے جو لوگ انویسٹ کرے تھے ان کو اب پیسہ نہیں مل رہا ہے تو وہ پریشان ہیں. کبھی یہ سیاسی مسئلہ ہو جاتا تو کبھی یہ سماجی مسئلہ ہو جاتا تو کبھی لوگ اکنامیکل ایشو کھڑا کر دیتے ہیں اور مختلف باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. ایک عام آدمی ہونے کے ناطے ہم کیا کریں؟ دیکھیے, میں مکمل طور سے یا ان ڈیٹیل اس بزنس کو جو آپ نے نام لیا یا اس کے گروپ کو یا ان کے لیڈر کو ذاتی طور سے نہیں پہچانتا, نہ ہی اس بزنس کو میں نے پرسنلی کوئی مانیٹر کیا یا اس کو پورا اسٹڈی کیا ہوں کہ ہاں اس میں وہ کر سکتے. لیکن ایک جنرل جواب تو میں ایک عوام کو دے سکتا ہوں. پہلی چیز تو یہ جب آپ نے کسی سے بزنس چالو کیا تو کیا وجوہات تھی اس بزنس میں انویسٹ کرنے کی, آپ کو وہ وجوہات کو ان آبجیکٹیوز کو اور ایمز کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. تو اکثر کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو یہ تھی کہ بس ان کو پیسہ ریٹرن میں چاہیے. سمجھ رہا, شریعہ کمپلائنسی حلال بزنس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ پروفٹ میں شامل ہوتے ہیں تو لاس میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو اکثر لوگوں نے جس نے انویسٹ کیا تھا انہوں نے پروفٹ اینڈ لاس کی وجہ سے انویسٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے پروفٹ کے لیے انویسٹ کیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ جیسی بند ہوا تو ان کو لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یہ تو سودی کمپنی کا نظام ہے, اس میں آپ ڈالتے تو زیادہ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پروفٹ ہی ملتا. تو گویا ایسا ہو گیا کہ وہاں ہم کو چونکہ سود 9.25% میکسیمم ملتا, یہاں پروفٹ ذرا زیادہ مل رہا تو ہم نے یہاں لگا دیا. نعوذ باللہ. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سودی اس میں لگائیے, ان کے پاس مت لگانا تھا. میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں جس سوچ سے آپ نے لگایا وہ صرف پروفٹ کا تھا. سمجھ رہا. تو پہلا تو یہ تھا, انویسٹرز نے پیسہ اس لیے لگایا کہ کسی نے بزنس ماڈل پڑھا ہی نہیں تھا اور انہوں نے بس پیسہ آنکھ بند کر کے لگا دیا اور یہ نیت سے کہ پروفٹ. یہ سودی نظام تو نہیں تھا. جو ان کا دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ یہ شریعہ کمپلائنس بزنس ہے تو پروفٹ کے بھی آپ شریک ہوں گے اور لاس کے بھی ہوں گے. سیکنڈ چیز کیا ہوتا ہے یاد رکھیے, چونکہ میں بھی ایک انسٹیٹیوشن چلاتا ہوں جو فائنینس دیتا ہے لوگوں کو, بینکنگ ہم چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, نان انٹرسٹ بیس, تو میں بھی یہ چیز جانتا ہوں. اگر آج اللہ نہ کرے کسی نے میرے سسٹم کے اور میرے ادارے کے خلاف آواز اٹھا دی آج کہ یہ ادارہ ڈوب رہا ہے, اور آپ سب جو اس کے اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں اچانک آ جائے اور کہے کہ بھائی ہمارا پیسہ واپس دو, حالانکہ میں کوئی انویسٹمنٹ کارپوریشن نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ لے کے ہم انویسٹ کرتے ریٹرن دیتے. ہم لوگ تو فائنینس کرتے ہیں یا بینکنگ کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا نان انٹرسٹ بیس جس کو بولیں گے. تو بھی اگر سب لوگ ایک ساتھ میرے پاس آ جائیں گے تو مجھے معلوم ہے میرا ادارہ 1 گھنٹہ بہت زیادہ ٹائم ہے, 30 منٹس میں ختم ہو جائے گا, چونکہ جتنا پیسہ ہے ہمارے پاس 30 منٹ میں لوگ نکال لیں گے. لیکن اس کے ممبرس ابھی بھی باقی رہیں گے جن کو پیسہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کئی لوگوں کو لون دیا جا چکا آپ کے پیسوں سے. اب آپ یہ پینک اور ڈر سے آ کے بولیں گے ابھی دو, تو میں نہیں دے پاؤں گا. اب آپ کو جو کرنا ہے کر لو. نیچرل ہوتا ہے یہ, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ انڈیا کے سب سے بڑے بینک کے پاس بھی چلے جائیں گے اور پورے بینک کے اندر ڈپازیٹرز جا کر ایک ساتھ بولیں گے ہم کو نکالنا ہے, تو وہ بینک اسی گھنٹے, اور آج کل تو سب آن لائن ہے, میں کہتا ہوں اسی سیکنڈ اور اسی منٹ بینکرپٹ کہلائیں گا, مطلب پورا ختم ہو جائیں گا. آپ دیکھیں نا, چونکہ وہ ایسٹس میں لگا چکے ہوتے ہیں. کچھ لون تو ایسے دیتے ہیں جو 7 ایئرس to 10 ایئرس میں آتے ہیں ہوم لونس, تو ان کو اس حساب سے پلاننگ میں لگا ہوا ہے. اب آ کے پورے ڈپازیٹرز بول رہے پیسہ ہونا تو ڈوب جاتا. اب ایک انویسٹمنٹ کارپوریشن آپ نے بنایا, مطلب جس میں انویسٹمنٹ لے رہی ہے, تو میں نے بینکس کی اور فائنینشیل کارپوریشنس کی بات کی, وہ ڈوب جائیں گے. اب انویسٹمنٹ میں تو ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں کھپا ہوا مطلب لگا ہوا ہے, ایک کمپنی ڈال دی, ایک یہ کر دیا, ایک انویسٹمنٹ کر دیا, ایک فلاں کر دیا. اب اچانک پورے انویسٹر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بینک میں تو بھی لکوڈ کیش ہوتا ہے, فائنانس کارپوریشن بھی کسی بینک سے ٹائپ کر کے لکوڈ کیش جنریٹ کر لیتی ہے. انویسٹمنٹ تو جنرلی کمپلیٹلی لگ جاتا ہے, صرف رننگ کیش ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھ لیجیے 100 کروڑ کا بزنس چلا رہا ہے اور اس کے میں سمجھتا ہوں لکوڈ کیش ہوتا ہوگا 2-1 کروڑ کا, 2% 3% رکھتا ہے وہ, 97 انویسٹ ہے تاکہ انویسٹرس کو پیسہ دے واپس ریٹرن, ڈیویڈنڈ کی شکل میں, پروفٹ کی شکل میں. اب اچانک پورے لوگ چل جائیں گے تو وہ میکسیمم کتنے لوگوں کو دے پائیں گے بتائیے؟ 100 CR میں سے وہ 3 CR ہی اس کے لکوڈ ہے, زیادہ سے زیادہ وہ نکال سکتا ہے. اچھا وہ اس نے نکال دیا سمجھ لیجیے پورا, تو چلنے والی کمپنی بھی ٹھپ
جن کے پاس پیسہ لگا بیٹھا. نہیں, اگر وہ ان کا انویسٹمنٹ تھا تو آتا کیوں نہیں؟ انویسٹمنٹ کارپوریشن الگ قسم سے چلتی ہے جو اپنے انویسٹمنٹس کو لگا چکی ہوتی ہے. اب اگر سمجھ لیجیے انہوں نے کمپنی ڈالی ہے, آپ کمپنی کو چلانے دیں گے تو کچھ نکلیں گے نا. اب آپ سب آگے کھڑے دو دو دو, تو وہ بولی کمپنی کی اینٹیں لے جاؤ اٹھا کر اور ٹینیں لے جاؤ نکال کر, کیا دیں گے آپ کو؟ ایک چلتے ہوئے بزنس سے آپ ہر مہینے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں, لیکن وہیں اگر وہ بزنس سے پیسہ ڈالنے والے آ کے اگر نوچ کے کھانا چاہے تو وہ ٹین کتنے میں بکیں گے اور وہ گھر کتنے میں بکیں گا؟ وہ چند روپیوں میں بک جائیں گا اور پورا پیسہ ڈوب جائے گا. تو آپ کو ڈھیل دینا پڑے گا. تو پہلی چیز, پیسہ لگانے والوں نے سوچا اور سمجھا نہیں, ان کی نیتی غلط تھی پیسہ لگانے. اور اللہ رحم کرے شاید ان کو اس سے زیادہ پیسہ کوئی سودی دیتا تو وہاں بھی لگا دیتے. ان کا مقصد تھا پروفٹ اینڈ پروفٹ, نتھنگ از لاس. مطلب کوئی امید ہی نہیں تھی ان کو کبھی گھاٹا ہوگا کسی چیز. یہ سوچ ہی غلط تھی. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کمپنی کیسے چل رہی ہے, کیا وہ شریعہ کمپلائن ہے نہیں ہے, میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں پرسنلی نہیں جانتا. لیکن میں ایک جنرل آدمی کی حیثیت سے سوچ رہا ہوں کہ آپ نے لگایا تھا تو کس حیثیت سے لگایا تھا. ریٹرن بھی مانگ رہے تو ریٹرن مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ایسے کوئی آ جائے تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا بینک نہیں, دنیا کا سب سے بڑا بینک بھی گھنٹوں میں ڈوب جائیں گا اگر آپ سب آ کر ایک ساتھ. چونکہ بینکس اپنے لونز دے چکے ہیں, ایسٹس میں پیسہ کھپا چکے ہوتے ہیں, آپ اچانک ان سے ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہاں وہ 25 to 35% لکوڈ کیش رکھتے ہیں, بینک سب سے زیادہ رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ظاہر سی بات کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کارپوریشن تو بہت کم لکوڈ کیش اپنے پاس رکھتے ہیں چونکہ ان کا اکثر پیسہ ان کے انویسٹمنٹ میں لگتا ہے تاکہ اس کے ریٹرنس اپنے انویسٹرس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ کی شکل میں ہوتے. لیکن وہ ڈوب بھی سکتے ہیں, جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہوتا بہرحال. لیکن پہلی چیز تو میں کہوں گا لوگ کہاں پیسہ لگا رہے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے پیسہ لگائے. یہاں ہی غلطی یہ بھی ہوئی, انہوں نے لگایا تو ہم نے بھی لگا دی. اب آپ کو یہ نہیں معلوم انہوں نے کیا لگایا اور آپ نے کیا لگا. انہوں نے کیا لگایا معلوم آپ کو؟ اے نمبر نے کیا لگایا معلوم؟ اے نمبر اپنی کمائی کر کے, کمائی میں سے کھا پی کے جو بچ رہا تھا وہ لگا دی. بی نمبر نے کیا بولے, اے نمبر بہت ہوشیار آدمی ہے دنیا کا, اگر انہیں لگایا تو انہیں صحیح جگہ لگائیں گا. بی نمبر نے اپنا گھر بیچ کے لگا دی. اے نے کیا کرے, اے نے اپنا کھا پی کے جو بچ رہا تھا وہ لگائے. بی نے بولے جب اے بہت ہوشیار آدمی ہے دنیا بھر کا تو میں بھی لگا دیتا ہوں. بی نے بولے میں گھر بیچ کے لگا دیتا ہوں. اب جب ڈوب گئی ہے اسکیم یا جو بھی ہو گیا رک گئی تو لوگ بول رہے ارے اے تم نے لگائے تھے نا پیسہ تو ہم نے لگائے تھے. اے بول رہے کہ جناب میرا یہ ایکسٹرا پیسہ تھا, میں آلریڈی آپ کو بزنس کا پیسہ بزنس بند کر کے لگایا تھا. بی بول رہے میں نے تمہارے چکر میں بولے میرا گھر بیچ کے لگا دیا. تو اے کی کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ میں بول رہا ہوں اکثر لوگوں نے کسی کو دیکھ کے لگا لیے, ان کو اتنا مل رہا تو میرے کو اتنا ہونا. حلال حرام کی تمیز تھی نہیں وہاں اصل تمیز کیا تھی معلوم؟ صرف کس کو زیادہ ملیں گا, اینڈ پروفٹ اینڈ پروفٹ اینڈ پروفٹ اینڈ پروفٹ اینڈ پروفٹ, یہی سوچ کے لوگ آئے تھے. لیکن آپ سوچئے لاس بھی ہوتے ہیں بزنس. تو اے کو دیکھ کر بی نے لگا دیے, بی کو دیکھ کر سی نے لگا دیے. حالات ایسی بھی کچھ لوگوں کی, میں ان کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. کئی اسکیمس میں نے دیکھا ڈوبتے ہوئے تو میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگوں نے اپنا ریٹائرمنٹ کا فنڈ لگا دیا. ریٹائر ہوئے پیسہ ملا 20 لاکھ 10 لاکھ پورا لگا دیا. کیوں؟ تو بولے اے نے لگایا, الف نے لگایا, وہاں بہت ہوشیار ہے وہ, دنیا بھر کا چتر چالاک ہے. میں بھی کیا کرتا ہوں, لیکن اے نے اپنا زندگی بھر کا سرمایہ نہیں لگایا. تو با نے کیا کیا, الف کو دیکھ کر بی نے انہیں کیا کیا, اس کے ریٹائرمنٹ کے پلانس پورے لے لیے گورنمنٹ سے, ایک ساتھ دے دو بول کے 25 ایئرس کا مل جاتا. حالات کوئی جناب اپنا گھر بیچ کے خود ہی کرایہ دار بن گیا, اپنے ہی گھر میں گھر اپنا لیے, میرے کو بیچنا ہے. 20 لاکھ میں دوست نے خرید لیا, دوست نے بولا تم ہی کرایہ سے رہو, 10,000 روپئے کرایہ اس کو دے رہے, خود اس گھر میں رہ رہے, اور پیسہ لگا دی وہاں, اسکیم ڈوب گئی. اب لینے کے دینے. تو دیکھیے پہلی چیز, جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں عقل لڑائیں, سوچ لڑائیں اور سمجھ لڑائیں. ایک عام آدمی ہونے کے ناطے میری عقل کیا بولتی ہے معلوم؟ موٹی عقل. اپنا پیسہ جب تک اپنے پاس ہے تو اپنا ہے, ایک بار نکلا تو پھر اپنا نہیں ہے وہ آنے تک. یہ بات میری لکھ کے رکھ لو, زندگی بھر کا اصول بنا لو. میرے ایک بہت سگے دوست ہے, جگری دوست ہے, پکے دوست ہے, وہ ادھار مانگ رہے, دے دیا نا, گیا. اب آیا تو یہ آپ کا ہے وہ, نہیں ٹھیک ہے, دوستی میں کمی نہیں, میں وہ نہیں بول رہا ہوں بھائی آپ کی دوستی اللہ برقرار رکھے, میں نہیں کہہ رہا دوست دھوکہ دیں گا. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میری موٹی عقل بولتی پیسہ ایک بار ہاتھ سے گیا تو جب تک واپس نہیں آتا اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ اب آپ کا ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گا, ایک الگ بات ہے. دوست صحت مند ہے, بیمار ہو سکتا ہے, چلتا ہوا بزنس اس کا ڈوب سکتا ہے, اللہ نہ کرے اس کو موت آ سکتی ہے, اس کے وارث آپ کو واپس
نہیں لوٹانے کی حیثیت میں رہنے والے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کی نیت مخلص تھی, سب کچھ اس نے کیا اور وہ بینکرپٹ ہو گیا, وہ اس کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ دینا چاہتا ہے. تو میرا کیا بولنا ہے, نکل گیا نا, تو جب تک آپ کے پاس نہیں آتا وہ پیسہ اب آپ کا نہیں رہا. تو بہت سوچ سمجھ کے پیسہ نکالیے. انویسٹمنٹ میں, انویسٹمنٹ کمپنیز میں, انویسٹمنٹ کارپوریشنس میں, فائنانس جہاں بھی آپ لگا رہے ہیں, جہاں بول رہے حلال ہے فلاں, آج کل بہت ساری کارپوریشن سے, فائنانس کارپوریشن جو حلال ٹرمز پہ چل رہی ہے, شریعہ کمپلائنس ہے, گورنمنٹ نے بھی ان کو پرمیشن دے رکھی ہے, اسپیشلی کیرلا وغیرہ میں. میں کیا بول رہا ہوں, پیسہ جب میرے اکاؤنٹ سے نکلا, اب میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹ لفظ ہی بولنے میں ڈر ہی لگ رہا ہے میرے کو, پھر بہرحال ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ بینک سیف ہے ہمارے, امید کرتے ہیں ابھی بھی, کیونکہ بینک بھی بینکرپٹ ہوئے, بیل آؤٹس ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. لیکن چونکہ گورنمنٹ انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ تو بیل آؤٹ ہوتا ہے, تو مل ہی جاتا ہے لگانے والوں کو. یہ میں نے دیکھا ہے جہاں بینکس کے اندر یا ایسے کارپوریشن میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال جو بھی ہے. تو آپ دیکھیے تو نکلا ایک بار آپ کے اکاؤنٹ سے, آپ کی تجوری سے, آپ کے غلے سے, اور کہاں رکھتے لوگ, صندوق کے نیچے سے, الماری کے اندر سے, جہاں بھی ہے, نکلا. جب تک دوبارہ نہیں آتا اب مت سمجھنا, تو وہی نکالنا. پھر کیسا سمجھنا, نکلا مطلب ڈوب گیا, جو زائد آ رہا الحمدللہ فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں, اس کے بنیاد پر پورے تجارت کھڑے کر لیے, اس کے بنیاد پر بچوں کی شادیاں طے کر لی, جو گیا اس کے بنیاد پر. اب آئیں گا نہیں معلوم, آپ کے بہت جگری دوست کو دیا لیکن اب وہ دیں گا تو شادی ہوں گی, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایسا دیجئے جو آپ کا اس سے ہٹ کرے, ایسا دیجئے جو آپ کے حج کو جانے سے ہٹ کرے. تو ہم لوگ سوچتے نہیں, یہاں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ الف نے کیا بانے کیا, ایک مینڈی گری دوسرا مینڈی چلتی رہتی اس کے پیچھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اکثر لوگ ایسے ہی پھنستے ہیں, کسی نے کوئی ماڈیول نہیں پڑھا, کچھ نہیں دیکھا, ایک چلا پیچھے دوسرا چلا, اس کے پیچھے تیسرا چلا, اچھا معلوم بھی نہیں انہیں کیا لا, انہوں جناب جو ہے اپنی بچت کا ایک حصہ ڈال رہے ہیں. دوسری ایک بات یاد رکھو, پیسہ ایک بار نکلا پہلی بار بہت سوچ سمجھ کے نکالو, گیا تو آئیں گا, جب تک نہیں آیا سمجھ لو ڈوب گیا. دوسری چیز, کبھی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کہیں تو اپنے پورے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنا. کبھی بھی کیا ہوتا ہے معلوم, اگر وہ ہاتھ سے چھوٹی تھیلی تو پورے انڈے ایک ساتھ پھوٹ جاتے ہیں. تو ہوشیار آدمی کیا کرتا ہے, 4 انڈے یہاں ڈالتا ہے, 4 انڈے یہاں ڈالتا ہے, 2 انڈے وہاں ڈالتا ہے, 2 انڈے وہاں رکھتا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں, ایک تو انویسٹ کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ پہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کر لے رہے ہیں. جیسا مثال کے طور پر 5 لاکھ انویسٹ کر دیا, 10 لاکھ انویسٹ کر دیا, 3% سے 3.5% سے جو بھی پروفٹ آ رہا ہے, ڈیویڈنڈ آ رہا ہے, پروفٹ آ رہا ہے, تو ایئرلی 36%, 40%, 45%. تو آپ ایک سال محنت مشقت کی, دوسرے سال محنت مشقت کی, تیسرے سال محنت مشقت کی, اور وہیں آپ ڈالتے گئے اور آپ نے محنت مشقت چھوڑ دی, اسی پر ڈیپینڈ ہو گئے. 10 سال تو چلے گئے زندگی کے, 30 سے آپ 40 کے ہو گئے, کمپنی بند, اور پورے انڈے ایک ہی باسکٹ میں تھے آپ کے, اور آپ پوری طرح سے اس پر ڈیپینڈ تھے. آپ سمجھ رہے کیا حال ہوتا پھر آدمی کا. تو کبھی بھی اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو کئی جگہ پہلے تو بہت سوچ سمجھ کے, پیسہ نکلا پھر جب تک واپس نہیں آتا آپ کا نہیں رہا. دوسرا, ایک جگہ نہیں کرنا, کبھی بھی کئی جگہ کرنا. تیسرا, انویسٹمنٹ کبھی وہ پیسہ کرنا جو آپ کے بزنس سے, روٹیشن سے زائد ہو. اپنی ضرورتوں کے چیزوں کو انویسٹمنٹ میں نہیں ڈالنا کبھی بھی. جیسا کہ آپ کو پینشن جو آ رہی ہے, پینشن بہت اہم چیز ہے, آپ نے زندگی بھر جو محنت کی اس کا بدلہ ہے, پوری پینشن بیچ کے آپ کسی انویسٹمنٹ میں ڈالیں, کبھی بھی یہ صلاح نہیں دی جا سکتی. کوئی بیوقوفی ایسی صلاح کسی کو دیں گے. اپنا گھر بیچ کے انویسٹمنٹ میں ڈال دیں, کبھی یہ غلطی نہیں کرنا. کبھی بھی انویسٹمنٹ وہ پیسہ ڈالنا جو آپ کے استعمال سے زائد ہو, یا ایسے ہو جو چلے گئے تو آپ کو کوئی بہت بڑا لاس جھٹکا برداشت کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ صدمہ نہ لے زیادہ. اس کے بعد یاد رکھیے, جب آپ نے انویسٹ کیا تو یہ چیز کر کے چوتھی بات یاد رکھیے, وہ منافع بھی دیں گا اور نقصان بھی دیں گا, ورنہ پھر وہ انویسٹمنٹ کہاں ہو, تو سود ہوا. منافع کہاں ہو, تو آپ جب انویسٹ کر رہے ہیں تو منافع بھی ہو سکتا ہے اور گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ کیا نیت سے جا رہے ہیں جب بھی انویسٹ کر رہے ہیں, منافع, منافع اینڈ منافع اینڈ منافع اینڈ زیادہ منافع اور زیادہ منافع اور زیادہ اور زیادہ. یہ کیا ہے؟ ٹھیک. تو بہرحال بہت سارے لوگ لالچ میں بھی تھے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اللہ رحم کرے, میں تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا, بینک میں کتنا مل رہا, ارے بینک زیادہ زیادہ 10% دے رہی, یہاں ڈال دو, یہاں 30 مل رہا, ڈال دو. مطلب اللہ رحم کرے, ان کے دل میں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں تھی, ان کے لیے صرف زیادتی کی ترجیح تھی کہ زیادہ کیسے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسے کوئی بھی انویسٹمنٹ ہو یا اس کے جو مسائل ہوں, پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگر ایسا کوئی نقصان ہوا ہے تو, چونکہ امت مسلمہ کا پیسہ ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. یاد رکھیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے جو اس میں شامل تھے, اللہ تعالیٰ چلانے والوں کو یہ توفیق دے اور یہ عزم دے اور یہ ہمت دے کہ وہ پھر کھڑے ہو,
چونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حلال پر کیا، تو اللہ ان کو عزمت ہمت دے کہ وہ پھر کھڑے ہوں. لوگوں کو اس چیز کا بھی صبر دے کہ وہ سمجھیں. اچانک جب مانگنے جائیں گے تو اس کا بینیفٹ کس کو نہیں ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس بھی کوئی اچانک آ جائے اور میرے جو ہم بینکنگ چلاتے ہیں بلا سودی اس میں مانگنے لگے تو ایک دن بھی ہم بھی ایک دن میں ڈوب جائیں گے. تھوڑا سا موقع دیا جائے. ہمیشہ پروفٹ کا وعدہ اگر کیا بھی تھا تو پروفٹ ہمیشہ ملے یہ ضروری نہیں تھا، چونکہ حلال حرام بزنس کے فرق یہ ہے کہ حلال کے اندر منافع اور دونوں ہوتا ہے. تو اگر کسی نے منافع اٹھایا ہے تو وہ اب نقصان کو بھی برداشت کرے. اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی ڈالا تھا اس انویسٹمنٹ میں اور ابھی ڈوب گیا ہو. تو بہرحال آپ نے بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بہت سوچنا سمجھنا چاہیے تھا. میں نے تو میرا گھر بیچ دیا تو یہ آپ کی غلطی تھی. میں نے پینشن لگا دی تو آپ نے بہت غلط کام کیا. جس نے بھی آپ کو سجھاؤ اور مشورہ دیا یہ درست نہیں تھا، یاد رکھیے. تو بہرحال خیر، لیکن مال ہوتا ہے، جانے سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم بہرحال دعا کرتے ہیں ان تمام کے لیے کہ اللہ انہیں صبر دے اور اس نقصان کا انہیں بہترین بدلہ دے. چلانے والوں کو توفیق دے کہ وہ عزم کے ساتھ جو واپس کھڑے ہو اور انویسٹرز کو واپس جو ہے وہ چیز وہ دینا چالو کرے. منافع گو اس میں کچھ دیر کیوں نہ ہو لیکن وہ پھر دینا چالو کرے تاکہ لوگوں کو اس میں آزمائیں. رہا ایسے ٹائم پر کسی پہ الزام لگانا، دینی طور سے لینا، دنیاوی طور سے لینا. ایک صاحب میرے پاس آ گئے، بولے وہ ایک تمہاری جماعت کے تھے اور انہوں نے ڈبا دیے. میں نے کہا اچھا یہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا ابھی معلوم ہوا؟ تو بولے پہلے سے معلوم تھا. تو ابھی ڈالے کے مطلب منافع آ رہا تم کو سب جگہ سے ہونا اور نقصان ہوا تو اب جماعت غیر جماعت، مسلک غیر مسلک، عالم غیر عالم، تو یہ آپ کہیں کو پہلے سوچنا تھا نا. میں ڈالتے ہو تو منافع کوئی بھی تو ہم کو چلیں گا، لیکن نقصان ہوا تو اب نکالیں گے تیرا مسلک، تیری جماعت اور تیرا فرقہ اور تیرا مذہب یا تیرے مسائل. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ سب بولتے ہیں ڈوبتے کو تنبیہ کے سہارے والی حرکتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے یہ ٹھیک نہیں. رہا معاملہ علماء اس میں تھے، میں نہیں جانتا ہوں جو علماء شامل تھے یا ایسے کوئی بھی کارپوریشن میں یا کوئی بھی انویسٹمنٹ گروپ میں علماء اگر شامل تھے تو کیا علماء نے اس ماڈل کو پڑھا تھا، میں نہیں جانتا. تو لہٰذا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں ان کا کیا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا کوئی انویسٹمنٹ گروپ کسی مسلک سے جڑا ہے، چونکہ چلانے والوں کے اپنے مسلک اور جماعتیں ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں وہ گروپ کا مسلک اور جماعت. جیسا ہمارے بچے اسکول میں جاتے، کون سے اسکول میں جاتے ہیں، ان کا کیا مسلک ہے ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ایجوکیشن جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر نقصان ہوتا تو تمہارا مسلک تمہاری جماعت، یہ تو بہت ہی گھنونی بات ہے کہ فائدہ اٹھاتے وقت آپ نے ان سے اٹھایا، نقصان ہو تو بول رہے ان کی جماعت الگ تھی تو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا. ایسا ہی نہیں پڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ سب چیزیں تو ابھی ٹھیک نہیں ہیں. اب جب لیکن ایسا نقصان ہوتا ہے، ایسے گروپس ڈوبتے ہیں وغیرہ تو بہت شورش ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں کہوں گا آخر میں کہ پونزی اسکیمز جو ہوتی ہیں ان کی اسٹڈی ضرور کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا وہ پونزی تھی یا نہیں تھی، میں کسی پہ الزام نہیں لاؤں. پونزی اسکیم پر نظر رکھا کرے. مطلب حقیقت میں ریئل انویسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں اور پونزی انویسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ حقیقت میں ایک کمپنی ریئلی انویسٹ کہاں کرتی ہے اور اس کا منافع دیتی ہے، اور ایک ہوتا ہے پونزی. مطلب وہ اسکیم میں کوئی منافع نہیں ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے اور آنے والے ممبر کا پیسہ منافع کی شکل میں پہلے والے ممبرس کو دیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں پونزی اسکیمس. اور پونزی اسکیمس بھی یاد رکھیے یہ جھوٹی اسکیمس ایسی ہیں، ان کی زندگیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. میں ایسی اسکیمس کو جانتا ہوں جو انڈیا میں چلی 30 سال تک. ایک پونزی اسکیم چلی تھی، کتنے سال تک؟ 30 ایئرس چلی تھی. اور 30 ایئرس کے بعد پتہ چلا یہ جھوٹی تھی. وہ کیا کرتے تھے، 500 روپے کا ممبر بناؤ، بنانے والے کو 100 روپئے، اس کے اوپر والے کو 100 روپئے، 300 روپئے کمپنی کو. پھر وہ بنایا 100 ایسے بڑھتے آتے تھے، چلتے رہا. لیکن جب وہ پہلے دینے والے بند ہو گئے تو پوری اسکیم کولیپس ہو گئی. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ پونزی اسکیمس کی علامت ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا چلے تو سچا ہوتا ہے، چھوٹا چلے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن لوگوں کی نظر ہو کہ جھوٹی اسکیمس کیا ہوتی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے. ہم اس میں پیسہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اور جب بھی پیسہ ڈالیں بہت سوچ سمجھ کے ڈالیں. جانے کے بعد جب تک واپس نہیں آتا ہے نا تو پھر وہ آپ کا نہیں رہتا. آن پیپر تو بول سکتے ہیں آپ، لیکن آف پیپر وہ اس کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کسی دین کسی مسلک کو اس میں لانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ نان مسلم کمپنیوں میں ڈالتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے مذہب کو برا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں نا. آپ بولتے ہیں وہ ڈوب گئی. کئی بڑے بڑے لوگ ڈوبے نا، میں آپ کیا بتاؤں گا، ہزاروں کروڑ کے گروپس ڈوبے ہیں. ان کے مالکان آج بھی جو جیلوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں اس کے. وہاں مذہب کو نہیں کاؤنٹ کرتے. کسی کا مذہب مسلک یہ سب لانا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو سوچا تھا پہلے منافع، وہ سوچ ہی آپ کی غلط تھی. آپ نے جو محنت چھوڑ دی اور محنت کشی کی زندگی چھوڑ کر اس پہ پورے ڈیپینڈ ہو گئی، آپ کی غلطی تھی سب سے بڑی. جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا، انویسٹمنٹ میں کئی ایسا زندگی گزارتے آپ ڈیپینڈ ہو کر. لوگوں نے کام دھندے چھوڑ دیے، جاب وغیرہ بند کر دی، بزنسز بند کر دیے، نہیں بولے وہاں لگا دی. یہ درست نہیں. بزنس میں لگائیے، ایکسٹرا منی لگائیے، بینیفٹ آیا ٹھیک، نہیں آیا ٹھیک ہے. تو بہرحال سوچ سمجھ کیجیے. جیسا آپ شیئر مارکیٹ میں کسی زمانے میں لوگوں نے اندھا دھن بیوقوفوں کے جیسا، گدھوں کے جیسا، بھیڑوں کے جیسا لگا دیا. کیا نتیجہ ہوا؟ 2009 میں کیا ہوا، 2006 میں کیا ہوا،
ڈوب گئے، یاد رکھیے ڈوب گئے، بینکرپٹ ہو گئے، بڑے بڑے بینکس اس میں چلے اسٹاک مارکیٹ میں. تو آپ دیکھیے تو صحیح کہاں لگا رہے ہیں. پھر کیا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے بعد آپ نے اتنے عجیب عجیب چیزیں بہرحال اس کے بعد لانا شروع کی. میں سونے میں لگا رہا ہوں، میں چاندی میں لگا رہا ہوں، میں پیتل میں لگا رہا ہوں، میں تانبے میں لگا رہا ہوں، میں اس میں لگا رہا ہوں، میں اس میں لگا رہا ہوں. حقیقت میں نہ کوئی پیچھے پیتل ہے نہ تانبا ہے. وہ مارکیٹ بھی ایسی ڈیولپ کیا گیا جس کے اندر کموڈیٹی بول کے لائی گئی، اور کموڈیٹی میں کوئی کموڈیٹی آپ کے پاس تھی نہیں بولے آپ بولے تو بھیج دیتے، کچھ بھیجے نہیں انہوں نے، لوگ اس میں ڈوبے. ٹھیک ہے، بہت سوچ سمجھ کے اپنا ایکسٹرا پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ جو کما رہے ہیں حلال کمائیے اور اچھے سے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیجیے، زیادہ اچھا ہے. جب لگاتے سوچ سمجھ کے لگائیے، اور یہ نیت سے لگائیے کہ پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہیں. اللہ سے دعا کرے، نقصان ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے، فائدہ ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے، چونکہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر جو اس کا رب چاہتا ہے. اور ہر نقصان کے بدلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس نقصان کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کی مال اور جان کی بہرحال حفاظت کرے.